السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام جتنے بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ ہمارے دوست احباب یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے احساس رمضان اپیل 2022 کے ناطے۔ اور ناظرین، اس رمضان اپیل کا جو مقصد، جو مطلب، جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ماہ رمضان المبارک یعنی ماہ صیام کی گزرتی ہوئی ان بابرکت ساعتوں میں ہم ان غریب مجبور بے بس اور لاچار لوگوں کی بھی دعاؤں کو سمیٹتے چلے جائیں کہ جن کی منتظر نگاہیں ہمارے اور آپ کی جانب اٹھی رہتی ہیں، اور جو احساس کی جانب خاص طور پر یہ سوچ کر اٹھتی ہیں نگاہیں ان کی کہ مدد کا کوئی نہ کوئی راستہ احساس نکالتا ضرور ہے۔ ناظرین محترم، احساس کی ان ٹرانسمیشنز کو تقریباً 12-14 برس بیت گئے، اور میں ہمیشہ ہر ٹرانسمیشن کے درمیان پہلے دن سے اول سے آج تک یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ یاد رکھیے، انسانوں کی مدد کا یہ طریقہ، یہ سلیقہ ہم نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ کسی غریب کی مدد میں سبقت لے جاؤ۔ پروردگار عالم کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ بات یہ پسند ہے کہ اس کے مخلوق کی دلجوئی کی جائے۔ ناظرین محترم، ہم احساس کے اس پلیٹ فارم سے ان احساس بھرے اپنے ڈونرز کی تلاش میں رہتے ہیں، ان لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان انسانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اس دنیا میں زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے حکم ہوا ہے زندگی گزارنے کا۔ آپ ایک بات سوچیے تو صحیح کہ اس دنیا میں اکثر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ارباہ کھرباہ لوگ ایسے بھی آئے کہ جنہیں زندگی ملی، وہ دنیا میں آئے، زندگی گزاری، عیش و عشرت میں مصروف رہے، زندگی ختم ہوئی۔ اس آخری لمحے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نیکی اور بھلائی کی کچھ کاموں کی جانب بھی توجہ دے سکتا، لیکن ناظرین اس کے بعد وقت باقی نہیں رہتا، اور پھر ایک قرآن خدا اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہمارا ایمان کامل ہے، ہمارا یقین کامل ہے، یقین مستحکم ہے۔ کیوں کہ ناظرین، ہم اس زندگی میں اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جس پر آقا دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل کر ہمیں دکھایا ہے، اور ہم ان کی سنت کا کچھ راہ بھی، کچھ راستہ بھی اختیار کر جائیں تو فلاح ہی فلاح ہے۔ دیکھیے نا، ہر آدمی، ہر مومن، ہر مسلمان کی کوشش یہی ہے کہ ہماری زندگی کا اختتام بہت اچھا ہو۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ہماری عاقبت سنور جائے، ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ ناظرین، جس زندگی کا سفر بڑا طویل ہونا، اس سفر کے لیے انسان کو تیاریاں بھی بہت کرنی پڑتی ہیں، اور شفاعت حاصل کرنے کے لیے جب ہم پروردگار عالم کے حضور پیش کیے جائیں گے، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو یہ ضرور سوچئے گا کہ ہمارے دامن میں ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ یہی ہماری زندگی کا محور ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، احساس رمضان اپیل 2022 کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معید اختر سلطانی، ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب، جو ہماری اس گزرتی ہوئی ٹرانسمیشن کا
حصہ بھی رہیں گے اور اس ٹرانسمیشن میں ان سے ہم دین، مذہب، شریعت، فقہ کے بارے میں گفتگو بھی کرتے چلے جائیں گے۔ آپ تمام معزز خواتین حضرات کو بیان یہ کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ ہم کیو ٹی وی پر، اے آر وائی ڈیجیٹل یو ایس اے اور ذوق پر آپ تمام معزز خواتین حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور ملکہ ممالک میں رہتے ہیں وہ اے آر وائی ڈیجیٹل یو ایس اے پر ہمیں لاگ ان کر سکتے ہیں، ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ جتنے یورپین کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں اے آر وائی ذوق پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے تقریباً ممالک کیو ٹی وی پر ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں کہ احساس رمضان اپیل 2022 کی یہ ٹرانسمیشن غریب، مجبور، بے بس اور لاچار لوگوں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ احساس کا پیغام ہی یہ ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اوروں کے کام ہم کس طرح آ سکتے ہیں، اوروں کی دلجوئی ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ پریشان حال لوگ کہ جو مجبوریوں میں زندگی کا شب و روز کاٹ رہے ہیں۔ ناظرین، میں ایک بات اسی دورانیے میں کرتا چلوں آپ سے کہ شکر باری تعالیٰ ہے، خدا کا شکر ہے، احسان رب کا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے، زندگی میں سینکڑوں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے نہ کروٹ لے سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے نوالا منہ میں رکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو آواز دے سکتے ہیں۔ اکثر لوگ نہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں، اکثر لوگ نہ سن سکتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ناظرین، یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن پر اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی ہے، کہ ان رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے چلے جائیں، اور یاد رکھیے پروردگار عالم کو اپنی مخلوق سے دلجوئی کرنے والے لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ہماری احساس کی جو ٹرانسمیشن آپ کے سامنے چل رہی ہے، جاری و ساری ہے، ہمارا بھی مقصد، مطلب، لب لباب یہی ہے کہ کسی بھی طرح غریب کی مدد کا کوئی سامان مہیا ہو جائے۔ ناظرین، دنیا کے جس ملک میں آپ ہماری یہ بات سن رہے ہیں، ہمارے پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ اگر چاہیں تو اسی لمحے ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ مدد کی اپیل پر آپ لبیک کہہ سکتے ہیں۔ ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن کھلی ہوئی ہے، ہماری اسٹوڈیوز لائن، اس وقت جس اسٹوڈیوز سے میں بات کر رہا ہوں یہ لائن کھلی ہے۔ آپ دنیا کے جس ملک، جس شہر، جس علاقے، جس خطے میں ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جس بر اعظم میں بھی ہیں، اگر آپ کے سامنے ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے تو جان لیجئے کہ یہ ٹرانسمیشن آپ سب کے لیے ہے۔ ناظرین، مدد کی اس اپیل میں آپ کو احساس کے ہاتھ ضرور مضبوط کرنے چاہیے، اور احساس کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وقت افطار 300 آدمیوں کے افطاری کا جو اہتمام احساس کرتا ہے، 300 آدمیوں کے افطاری کے اہتمام میں آپ اگر چاہیں، جو بھی چاہے وہ شامل ہو سکتا ہے، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان 300 افراد کی افطاری کو صرف اور صرف اگر آپ $US میں ان کے اخراجات پورے کرنا چاہتے ہیں تو $240 بنتے ہیں، اور برطانوی پاؤنڈ بنتے ہیں تقریباً 300، نہیں، برطانوی پاؤنڈ بنتے ہیں تقریباً 150، 300 کے آدھے 150، اور $240 میں آپ 300 افراد کی افطاری کا اہتمام اپنے کاندھوں پر لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ماہ سیام کی ان گزرتی ہوئی بابرکت ساعتوں کو ہر مومن مسلمان اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے،
ہر ایک کی مدد میں آگے بڑھتا ہے، تو مدد کی اس احساس اپیل میں بھی آپ کو ضرور آگے آنا چاہیے۔ ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں، آپ جہاں جس دنیا کے ملک میں بھی موجود ہیں، آپ اگر ٹیلی فون کرنا چاہیں تو چند ہی لمحوں میں ہم اور آپ محو گفتگو ہوں گے۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں مسلمان کو کیا پیغام دیتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان کی یہ ساعتیں بڑی برکتوں والی ساعتیں ہیں، بڑی رحمتوں والی ساعتیں ہیں کہ حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھلا رہتا، اور یہاں تک فرمایا کہ شیاطین، سرکش شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان کی ساعتیں رحمتیں برکتوں والی ساعتیں ہیں، ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم ان ساعتوں کو بے جا ضائع نہ کریں، ہم ان ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ مستفیض بھی ہوں کہ جب موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کے ان ساعتوں سے مستفیض ہوں۔ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ بندے کا پورا دن، پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ جیسے ہی بندہ رات میں سونے کے لیے لیٹتا ہے تو گویا وہ نماز فجر اور سحری کے انتظار میں سو رہا ہوتا ہے، اور وہ نماز فجر کے انتظار میں، سحری کے انتظار میں سونا گویا اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ پھر سحری کرتا ہے، سحری کرنا حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کرو، اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے اور سحری کرنا باعث برکت ہے۔ سحری کرنا بھی برکت، عبادت، پھر نماز فجر ادا کرنا عبادت، پھر اس کے بعد بندہ روزے سے رہتا ہے۔ اب روزے سے رہنا، روزے میں بندہ دنیاوی کام کاج کرے وہ بھی عبادت، روزے میں بندہ سو جائے وہ بھی عبادت، پھر نماز ظہر کا وقت آتا ہے، اس میں بندہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر عصر کی نماز ادا کرتا ہے، مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، تو گویا پورا دن رمضان المبارک کا پورا دن اس کا عبادت میں صرف ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں مدد کا کیا سلیقہ بیان کیا ہے؟ مدد ہر لمحہ انسان کو کرنی چاہیے کہ جہاں بندہ، جہاں اسے موقع ملے مدد کا، اسے ضائع نہ کرنا چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑا جائے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چھوٹا سمجھ کر نہ کیا جائے۔ مدد ہر آن ہر لحظہ کرتے رہنی چاہیے کہ جب بھی انسان کو موقع ملے، چاہے وہ ماہ رمضان ہو نہ ہو، اس کو جب موقع ملے کہ کسی کی مدد کرنے کا موقع ملے تو اسے چاہیے کہ اسے ضائع نہ کرے بلکہ اس کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت عطا فرمایا تو مال و دولت کے ذریعے مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طاقت عطا فرمائی، منصب عطا فرمایا تو اس منصب کے استعمال کر کے دوسروں کی مدد کرے۔ تو اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر نیکیوں میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ماہ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضات، مجاہدات، روزہ، نماز، تراویح کے ساتھ ساتھ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کو بھی مد نظر رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے ہمارے ان تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور علامہ صاحب ایک بہت اہم نقطہ اور بھی ہے کہ سحری کروانے اور روزہ کھلوانے کا کیا حکم ہے؟
ماشاءاللہ بڑا عمدہ سوال کہ سحری کروانا روزہ کھلوانا. حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری میں جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو جو ہے وہ وعظ و نصیحت فرمایا کہ تمہارے درمیان ایسا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے کہ جس کا روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، جس کی راتوں میں تمہارے لیے نفل عبادت کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کسی نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا تو صحابہ کرام علیہ مردمان نے عرض کی کہ ہمارے پاس تو اتنے مال و دولت اتنا اسباب ہے نہیں کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا سکیں. تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا. اور پھر اگر کسی نے پیٹ بھر کر یہ کسی کو روزہ افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا کہ اس پانی کے پینے کی وجہ سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو پیٹ بھر کر روزہ افطار کروانے کا بے حد ثواب ہے، لیکن اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروایا، ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ. واہ ناظرین، کیا سیر حاصل گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم اس گفتگو کے دوران ایک بار پھر آپ سب کو یہ پیغام ضرور دیتے چلیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدد کی اس اپیل میں، مدد کی اس صورتحال میں جسے احساس بیان کر رہا ہے بار بار، آپ احساس کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو احساس کے ہاتھ مضبوط ضرور کیجئے. احساس کی اس اپیل پر آپ کو ضرور لبیک کہنا چاہیے، اس لیے کہ احساس آپ کے اور غریبوں کے درمیان ایک برج کا، ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے. آپ سوچئے نا کہ آپ دنیا کے جس ملک، جس شہر میں، جس اسٹیٹ میں بھی ہیں، اگر آپ اپنی جانب سے ڈونیشن احساس کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، احساس کی ڈونیشن ہاٹ لائن پر دیتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ڈونیشن آپ کا کہاں، کس کے پاس جا رہا ہے، اور جس کے پاس یہ ڈونیشن جا رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ بھیجا کس نے ہے. لیکن معزز خواتین و حضرات، یہ تمام احوال اس کائنات کا مالک و مختار جو ہے نا، ایک ایک لمحے کو جانتا ہے کہ کون کس کے بارے میں کیا بہتری فرما رہا ہے. ناظرین، زندگی کو جس راہ گزر پر ہم لیے جا رہے ہیں، اس زندگی کی راہ گزر کو ہم کیوں نہیں گل و گلزار بنا دیتے؟ اور گل و گلزار بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ پروردگار عالم نے نہیں معلوم میرے اور آپ کے پاس آنے والے رزق میں کس کس کا رزق اتارا ہے. اور آپ ایک بات سوچئے، کس قدر سعادت کی بات ہے کہ پروردگار عالم اگر اپنے کسی مقرب بندے کے ہاتھ سے اپنی مخلوق کو رزق دلوا رہا ہے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی. ہمارا یہ سلسلہ ٹرانسمیشن کا جاری و ساری ہے، اور آپ تمام معزز خواتین حضرات کو ہم یہ بتائیں کہ ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن کے نمبر کھلے ہوئے ہیں، اسٹوڈیوز کے نمبر کھلے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کسی بھی لمحے ٹیلی فون کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معید اختر سلطانی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ معید اس لمحے کون سی نعت شریف پیش کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا خوب رہا طالع انور اپنا، واہ کیا خوب رہا طالع انور اپنا، جو ہے محبوب خدا ہے وہی دلبر اپنا، جو ہے محبوب خدا ہے وہی دلبر
اپنا واہ کیا خوب رہا طالع انور اپنا ہم کو کھٹکانا قیامت کا نہ ڈر دوزخ کا ہم کو کھٹکانا قیامت کا نہ ڈر دوزخ کا اپنا دلبر ہی تو ہے شافع محشر اپنا اپنا دلبر ہی تو ہے شافع محشر اپنا ایک ذرا خواب میں تشریف جو لے آئے حضور ایک ذرا خواب میں تشریف جو لے آئے حضور عرش اعظم کے برابر ہو مقدر اپنا عرش اعظم کے برابر ہو مقدر اپنا کون سی رات ہو محبوب خدا کو دیکھے کون سی رات ہو محبوب خدا کو دیکھے کون سا دن ہو بندھے بوریا بستر اپنا کون سا دن ہو بندھے بوریا بستر اپنا ان کی نالین مبارک جو کہیں مل جائے ان کی نالین مبارک جو کہیں مل جائے باخدا سر پہ رکھوں تاج سمجھ کر اپنا باخدا سر پہ رکھوں تاج سمجھ کر اپنا روضہ پاک کے دیدار سے پہلے فاخر روضہ پاک کے دیدار سے پہلے فاخر آہی جائے نہ کہیں وقت مقرر اپنا آہی جائے نہ کہیں وقت مقرر اپنا واہ کیا خوب رہا طالع انور اپنا جو ہے محبوب خدا ہے وہی دل بر اپنا جو ہے محبوب خدا ہے وہی دل بر اپنا ناظرین محترم آپ ملاحظہ فرما رہے تھے معید اختر سلطانی کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے احساس کی اس رمضان اپیل ٹرانسمیشن 2022 میں ہم ہیں آپ ہیں اور ذکر ہے ان غریبوں کا
ان لوگوں کا کہ جو اس دنیا میں ناظرین زندگی گزار نہیں رہے ہیں بلکہ زندگی کاٹ رہے ہیں۔ آپ یقین کر لیجئے، زندگی گزارنا اور زندگی کاٹنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کچھ دیر پیشتر یہی تو بات کر رہا تھا کہ احسان عظیم ہے اس رب باری تعالیٰ کا کہ ہم اپنی مرضی سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے ہیں۔ اس دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں یہ نہیں معلوم کہ سویرا کب ہو گیا، تاریک سیاہ رات کب آ گئی، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ خوراک کون ان کے منہ میں دیتا ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ کروٹ خود سے کیسے لی جاتی ہے۔ ہمیں ہر لمحے خدائے بزرگ و برتر کا یہ احسان ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اے مالک کل، اپنی ان رحمتوں کو جاری و ساری رکھنا۔ ناظرین، اگر پروردگار عالم نے ہمارے آپ پر اپنی رحمتیں جاری و ساری رکھی ہیں تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے رزق میں ہمارے پاس جو اتر رہا ہے مالک کی جانب سے رزق، پروردگار جو رزق عطا کر رہا ہے، نہیں معلوم اس رزق میں کس کس کا حصہ ہو۔ جب جہاں جس لمحے ذہن میں کسی کی مدد کا خیال آئے تو اس مدد کے خیال کے ختم ہونے سے پیشتر مدد ضرور کر دینا چاہیے، کیونکہ یقین کر لیجئے کہ شیطان مردود جو ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بہت جلد رخنہ انداز ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ اللہ کا، آپ یہ بھی تو کرم دیکھیے اس باری تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کا کرم دیکھیے آپ، کتنے کرم ہیں اس کے۔ ایک کرم یہ بھی ہے کہ نیکی جیسے ہی ذہن میں آئے وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب تک گناہ سرزد نہ ہو جائے وہ گناہ لکھا نہیں جاتا۔ واہ میرے مالک، کیا تیری شان ہے اور کیا تیری محبت ہے اپنے بندوں سے۔ اور ناظرین، یاد رکھنے کی بات ہے کہ پروردگار عالم کو اپنی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے بہت پسند ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم اس لمحے ان سے یہ گفتگو کرتے چلے جائیں کہ رمضان کی ان ساعتوں میں ہر ایک کو کم از کم کن کاموں کو ضرور بجا لانا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو چیزیں فرض ہیں انہیں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں، روزہ فرض ہے، نمازیں فرض ہیں، اسے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان میں جن کاموں کو کیا جائے اس میں غریبوں کی مدد بھی شامل ہے، اس میں تلاوت کلام مجید بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ نوافل کی کثرت، اور خاص طور پر جو ہے وہ اعتکاف کا سلسلہ جسے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس کو بھی اس ماہ رمضان میں شامل حال کر لے، تاکہ بندہ جو شب قدر کو تلاش کرنے کا متلاشی ہو وہ مسجد میں رہ کر جو ہے وہ اس رات کو پالے کہ جو شب قدر ہے۔ تو ماہ رمضان میں کئی جو ہے وہ کام بندہ کرنا چاہے، تلاوت کلام مجید کے ساتھ ساتھ دیگر ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کے ساتھ ساتھ کئی جو ہے وہ کام نیکیوں کے، غریبوں کی مدد اور جو ہے فقیروں کی مدد، اور اسی طرح جو ہے وہ مدد کے بارے میں پروردگار عالم کا حکم کیا ہے یہ بتائیے۔ مدد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کیا فرماتا ہے؟ مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر، اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جہاں دیکھو کہ فقیر ہے، مسکین ہے، تم اس کی مدد سے پیچھے نہ ہٹو، بلکہ اس کی مدد کو پہنچ جاؤ، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کے ذریعے ہی تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے۔ واہ واہ واہ۔ اور ناظرین، اس دنیا میں ہم اور آپ جو اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے
लाफानी जिंदगी नहीं है, तमाम उम्र बाकी नहीं रहना है, जब तक दुनिया है जब तक हम बाकी रहेंगे। अब देखिए मेरी बात सुनिए, हमें ये सोचना चाहिए और हकीकत ईमानदारी और सच्चाई से इन बातों को गौर करना चाहिए कि हमसे जो पहले थे वो आज मौजूद नहीं है। परवरदिगार आलम हर एक को ता क़यामत जिंदा रखे, लेकिन जो इस दुनिया का दस्तूर है, जो इस दुनिया में आने और जाने का तसव्वुर है, वो तो कायम और दायम है। जो आंख इस दुनिया में नाजरीन खुलती है ना, उस आंख के खुलने का पैगाम सबसे पहला ये होता है कि एक ना एक दिन वो आंख बंद ज़रूर होगी और हर एक को लौट कर अपने रब की जानिब जाना होगा और इस दुनिया में गुजरे एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा वहाँ पर कि हमने ज़िंदगी पाई, तेरी नेमतों को खूब इख्तियार किया और ख़र्च किया और उसके बाद हम भी गुजर गए। हमें गुजरना नहीं, हमें एक शख्सियत बनकर ज़िंदगी गुजारनी है। शख्सियत वो कि जो ता हयात बाकी रहे, ऐसी शख्सियत कि जिसके हाथों नेकी और भलाई के काम सरजद होते चले जाएं। नेकी क्या है, भलाई क्या है, मोहब्बत चाहत खुलूस क्या है, रवादारी क्या है, और फिर एक दूसरे पर नेकी और भलाई में सबकत ले जाने का क्या तरीका है। हदीस पाक में हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रश्क उस पर करो वाह कि जिसको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया, हाँ, और वो माल अल्लाह की राह में ख़र्च करता हो। तुम देखो कि जो माल उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया और वो गरीबों की मदद कर रहा है, और याद रखिए कि गरीबों की मदद करने में और दीगर तमाम इबादात में हाँ, एक चीज़ जो अहमियत की हामिल है वो इखलास है। इखलास है। हाँ, अगर इखलास नहीं हुआ, वाह, रियाकारी हुई, तो फरमाया कि तुम्हारी बड़ी से बड़ी इबादत भी गोया ऐसा है कि वो राई का दाना बन जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसे कबूल ना किया जाएगा। तो फरमाया कि जो नेकी बंदा करता है, चाहे वो सदक़ात की सूरत में हो, चाहे वो गरीबों की मदद की सूरत में हो, चाहे वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हो, वहाँ पर फरमाया कि इखलास की दौलत अगर है, इखलास का उन्सुर है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे कबूल फरमाएगा। और मुत्तक़ीन की अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सिफ़ात को बयान फरमाया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि वो लोग कि जो खुशी में भी खर्च करते हैं और तंगी में भी खर्च करते हैं। वाह 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 वाह। खुशी में तो बंदा खर्च करता ही करता है, लेकिन अगर उसके पास माल कम है, तंग है, लेकिन इसके बावजूद उसमें से भी उसमें से भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर उसके पास दो है तो एक अल्लाह की बारगाह में खर्च करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेपनाह सवाब अता फरमाएगा। एक की जगह 70 गुना 700 गुना अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। तो अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्सा पीने वाले भी मुत्तक़ीन हैं, गुस्सा पीने वाले भी मुत्तक़ीन हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और माफ़ करने वाले और एहसान करने वाले भी मुत्तक़ीन हैं। तो खर्च करना भी मुत्तक़ीन की सिफ़ात है, और इसी तरह माफ़ करना और एहसान करना, गुस्सा पीना। एक होता है कि सिर्फ गुस्से को पी लिया, लेकिन होता क्या है, बाद में बदला लूँगा, अच्छा, बाद में बदला लूँगा, दिल में सोच रहा है अभी तो आज तो मैं जा रहा हूँ, बदला लूँगा, बंदे बुलाऊँगा, मैं बदला लूँगा। लेकिन फरमाया कि गुस्सा भी पी जाए और माफ़ भी कर दे, और माफ़ करने के साथ साथ फरमाया कि हमारे असलाफ़ का ये तरीका था कि जब उन्हें गुस्सा आता तो ना सिर्फ गुस्से को पीते, बल्कि फरमाया कि उसके साथ एहसान फरमाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की कनीज़ आपको जो है वो वज़ू करवा रही थी कि इतने में उसके हाथ से बर्तन छूटा, हाँ, और बर्तन आपके सर मुबारक पर लगा। हाँ, तो जाहिर है कि जब इस तरह होगा तो अचानक गुस्सा आएगा, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा आया, लेकिन उस बांदी
نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا. اور اس باندی نے کہا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف فرمانے والے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف فرمایا. اور پھر اس باندی نے یہ آیت کریمہ کا آخری جز پڑھا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیندار اور اشرفیاں دے کر فرمایا کہ جا، میں نے بطور احسان تجھے آزاد کر دیا. تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ جب غصہ آئے تو نہ صرف غصے کو پینا ہے بلکہ معاف بھی کرنا ہے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ پیش کرنا ہے. یہ فرمایا کہ یہ احسان ہے، اور ایسا احسان کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور پسند خاص ہے. طور سے پھر ماہ رمضان، ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے کہ جیسے روزے کی حالت میں ظاہر ہے کہ بھوک پیاس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. اس حالت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم روزے کی حالت میں ہو تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، جب تمہیں کوئی گالی گلوچ کرے حالت روزہ میں، تو تم اس سے کہو، تم مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرو بلکہ اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس عمل کی وجہ سے تمہیں بے پناہ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے. اور اس بو، روزے کو کوئی عام نہ سمجھے بلکہ اس بو کو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ خوشبو اس روزے دار کے منہ کی بو کی ہے کہ جو حالت روزہ میں بھوک پیاس کی وجہ سے منہ میں پیدا ہوتی ہے. اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی روزہ افطار کے وقت، گرمی کی حالت ہو رضا بھائی، اور گرمی کی حالت میں جب افطار کا دسترخوان سجا ہو، بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے توبہ استغفار کر رہا ہو، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ جب دسترخوان سجا ہو، بندہ پورا دن بھوک پیاس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اس دسترخوان پر جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اس وقت اس گرمی کی حالت میں بندہ پورا دن بھوکا پیاسا رہے، اور جب روزہ افطار کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کی خوشی پہلی خوشی ہے. واہ. ناظرین محترم، اسی خوشی کا اظہار احساس اپنی ٹرانسمیشنز میں کرنا چاہتا ہے. انہی دسترخوانوں کا اہتمام احساس کی جانب سے جاری و ساری ہے، اور ان دسترخوانوں کے ہمیشہ قائم و دائم رہنے کے لیے آپ تمام معزز خواتین حضرات کو احساس کے اس نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ کر احساس کے ہاتھ ضرور مضبوط کرنے چاہیے. آپ اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے کہ ہماری اگر یہ ٹرانسمیشن ختم بھی ہو جاتی ہے تو ڈونیشن ہاٹ لائنز احساس کی 24 گھنٹے کھلی ہیں. آپ جب جہاں جس لمحے چاہیں وہاں پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، گفتگو کرتے کرتے ہم اس موڑ تک آ گئے کہ ہمیں اس بات کا گمان ہی نہیں ہوا کہ وقت اس قدر تیزی سے آگے بڑھ گیا. بس اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کی تنابیں کھنچنا شروع ہو چکی ہیں. دامن وقت میں اب زیادہ گنجائش باقی نہیں ہے. آپ علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب اور معید اختر سلطانی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی. اور ناظرین محترم، آپ جتنے بھی معزز خواتین حضرات، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں، یہ پیغام سن رہی ہیں، آپ سب سے کہنا یہ ہے کہ آپ جہاں رہتی ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے. اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے. اجازت، خدا حافظ و ناصر. بسم اللہ. کیسے ہو سکتے بے سہارے ہیں، کیسے ہو سکتے
سہارے ہیں جب ہم مر کے ہیں وہ ہمارے ہیں جب ہم مر کے ہیں وہ ہمارے ہیں دین و ایمان سے اور دل و جان سے دین و ایمان سے اور دل و جان سے سب سے زیادہ وہ ہم کو پیارے سب سے زیادہ وہ ہم کو پیارے ہیں سر یہ سجدے سے کس طرح اٹھتا سر یہ سجدے کس طرح اٹھتا جب کہ یا نقش پا تمہارے ہیں جب کہ یا نقش پا سر یہ سجدے سے کس طرح اٹھتا